سارے لوگ تھے، منتظمین تھے، ان کو میں مسلسل اس بات پہ سمجھاتا رہا کہ کوئی ایسی چیز اس میں شائع نہ ہو جو لوگوں کو مشتعل کرنے والی ہو. اور جب آپ کو پتہ لگ گیا تو 20 برس تک بقول آپ نے چلایا. ایک طرف آپ کہتے ہیں میں اسے پورا نہیں دیکھتا تھا، اس کو چلانے والے کچھ اور لوگ تھے، وہ وہاں جب میں نے دیکھا ریاست کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو میں نے اس کو بند کر دیا. دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی شروع سے میں نے سنبھالا. آپ کی مجلسوں میں ہم نے سنا آپ نے کہا جی میں پہلی دفعہ جب اس کو پیسٹ کیا تو یہ بھی نہیں پتا تھا تصویریں سیدھی لگانی ہے یا الٹی لگانی ہے، ہم نے وہ سیدھی کر دی، وہ چھپائی میں جو ہے نا وہ الٹا لگتا ہے. وہ اس طرح کی کوئی بات آپ نے ہمیں بتائی تھی. پھر آپ نے خود کہا کہ کوئی اپنے 20 سال کے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، شروع سے میں نے اس کو سنبھالا. جب آپ نے سنبھالا اور آپ کے ہوتے ہوئے وہاں 3-3 ہزار زندہ جلاتے گئے، یہ سب کچھ ہو گیا، تو جب آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ کا فرض نہیں تھا، آپ کہتے ہیں فوری طور پہ اس کی نفی چھاپو، یہاں پر یہ سب کچھ جھوٹ ہے. میں نے اس کی پوری خود کہا کہ جب میں تحقیق کرتا ہوں تو میں کہاں تک جاتا ہوں. جب آپ وہاں تک چلے گئے اور آپ پر حق کھل گیا تو پھر آپ پر ضروری تھا کہ آپ اس کی نفی وہاں پر شائع کراتے اور آپ ان کو کہتے کہ جناب یہ غلط ہوا ہے، اس کو چھاپو یہاں پر کہ ایک بھی شہادت نہیں ہوئی اور جتنی ہم نے خبریں دی ہیں وہ غلط ہے. جمعرات کو بکتا تھا نا باہر، بدھ کے دن ہی وہاں جامع تو رشید میں دوپہر کو بک رہا ہوتا تو اس سے پہلے بھی رنگین صفحہ تو آپ کا پسندیدہ تھا، آپ کے پاس پہنچ جاتا تھا وہ. اور باقی رہ گئی اس کے بند کرنے کی بات، تو سینکڑوں لوگ اب بھی زندہ ہیں جن کو معلوم ہے کہ یہ کیوں بند ہوا اور کیسے بند ہوا اور یہ کہاں لاکھوں سے چلا تھا اور اس کی تعداد کہاں تک پہنچ گئی تھی اور کہاں کتنی نیچے گر گئی تھی. ویسے بھی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، جب وہ معمار ٹرسٹ پہ اور رشید ٹرسٹ پہ پابندی لگی اور وہاں تنخواہیں دیر سے ملنے لگیں اور آدھی ہو گئی، تو کیا مدرسہ الرشید ٹرسٹ یا معمار ٹرسٹ سے چلایا جا رہا تھا؟ اس کا تعلق اس سے تھا. اور اگر اتنی تنگی ہو گئی تو یہ ہر سال پورے لمبے چوڑے وفود کے ساتھ اتنے مہنگے عمرے رمضان میں، پاکستان میں مولویوں کی ایک ایلیٹ کلاس ہے جس کو ہر رمضان میں عمرے پر ہونا ہوتا ہے، ہر سال اس کو حج کرنا ہوتا ہے. انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، لوگ ساری زندگی جمع پونجی لگاتے ہیں نا، تو وہ 12 لاکھ والے اکانومی پیکج میں حکومت کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں. پتہ نہیں کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں یہ 35 سے 32 سے 42 لاکھ روپے والے جو پیکج ہیں، جس میں وہ عرفات کے میدان میں جناب فوارے لگے ہوئے ہیں، تکے بھونے جا رہے ہیں، شاندار بیڈ ہے، وہ سب کچھ موجود ہے. اور اکیلے نہیں ہیں، 10 حاشیہ بردار بھی ساتھ ہیں، اور جو خاص منظور نظر لوگ ہیں جو مطلب جو چاہو ان سے لکھوا لو، جو چاہے کہلوا لو اور جو چاہے سوال کروا لو. وہ 3 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، من تورا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، انجمن ستائش بامی، اور وہاں سے جو ہے نا وہ انکشاف حقیقت ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ علماء کا، مولویوں کا